الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ المومنین کی 11 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ سورۃ المومنین کی 11 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ مکی کا مطلب کیا ہوا کہ مکی زندگی میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو کبھی کبھی مکھی کے بھن بھنانے جیسی آواز آتی تھی۔ صحابہ کرام محسوس کر لیتے تھے کہ حضور پر وحی آ رہی ہے۔ جیسے موبائل کو ہم وائبریشن پہ رکھ دیتے ہیں اور کسی کا فون آتا ہے تو موبائل گھن گھن کرتا ہے، تو ایسی آواز محسوس ہوتی تھی صحابہ کرام کو۔ تو صحابہ کرام محسوس کر لیتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ حضور خاموش ہو جاتے تھے اور وحی کی طرف مستغرق ہو جاتے تھے، مکمل طور سے توجہ وحی کی طرف ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ صحابہ کرام حضور کے پاس ہیں اور حضور کے اوپر وحی آنے کی کیفیت طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے سورۃ المومنون کی آیت تلاوت کی۔ یہ ابتدائی جو 10-11 آیتیں ہیں یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی۔ 10 آیتیں ہیں۔ سورۃ المومنین مکی ہے اور اس میں 74 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں، اور نہیں، اس میں 118 آیتیں ہیں، 74 نمبر کی صورت ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے۔ یہ اس جگہ لکھا ہوا ہے اوپر میں، اسی کو دیکھ کر کے میں بول رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام پر جب وحی پوری ہو گئی تو حضور نے افاقہ حاصل ہونے کے بعد ایک دعا پڑھی۔ وہ دعا معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علینا وارض عنا وارضنا۔ اے اللہ
ہمیں بڑھاتے رہیے، ہمیں نہ گھٹائیے، یعنی مسلمان کی تعداد بڑھتی رہے، کم نہ ہو، مسلمانوں کے اندر خوبیاں بڑھتی رہیں، کم نہ ہو، آرام و راحت میں اضافہ ہوتا رہے، کمی نہ ہو، زدنا ولا تنقصنا، بڑھائیے گھٹائیے نہیں، ہماری عزت افزائی فرمائیے، ہماری بے عزتی نہ کیجیے، ہماری عزت بڑھائیے، ہماری بے عزتی نہ ہونے پائے، کوئی مخلوق ہماری بے عزتی نہ کرے، ہمیں عزت عطا فرمائیے، ایسے کام کی توفیق دیجیے کہ جس کام سے ہماری عزت بڑھتی رہے، ایسے کام ہرگز نہ کریں جن کاموں سے بے عزتی ہو جاتی ہے۔ وَآتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، ہمیں دیتے رہیے، ہمیں محروم نہ کیجیے، ہمیں دیتے رہیے، ہمیں محروم نہ کیجیے۔ بندے کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، بندہ بھکاری ہے اور اللہ داتا ہے، بھکاری داتا کے در پر بھیک مانگنے کے لیے کوئی شرم نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے دعا کرنے میں۔ وَآتِنَا، ہمیں دیتے رہیے، ہمیں محروم نہ فرمائیے، وَآسِرْنَا وَلَا تُؤْسِرْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ترجیح دیجیے، ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح نہ دیجیے، ہمیں ترجیح دیجیے، ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح نہ دیجیے، مسلمانوں کو ترجیح دیجیے اور غیروں کو ترجیح نہ دیجیے۔ ترجیح کا مطلب کیا ہوا کہ مثال کے طور پہ ایک رسگلہ ہے، رسگلہ تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، مٹھائی ہے، وہ مٹھائی دینی ہے۔ اب دو بچے ہیں سامنے، کس کو دیں گے مٹھائی؟ ان میں سے جس کو دی گئی مٹھائی گویا کہ اس کو ترجیح دی گئی، اور جس کو نہیں دی گئی مٹھائی تو گویا کہ اس کو ترجیح نہیں دی گئی۔ تو ہمیں ترجیح دیجیے، کوئی نعمت ہو تو ہمیں عطا فرمائیے، ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں اور نعمت دوسرے کو مل رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں اور نعمت دوسرے کو مل رہی ہو، اور ہم سے راضی ہو جائیے، وَارْضَ عَنَّا، اور ہم سے راضی ہو جائیے، وَأَرْضِنَا، اور ہمیں بھی راضی کیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں بھی راضی کیجیے، یعنی اے اللہ ہم سے آپ خوش ہو جائیں اور ہمیں اتنی نعمت عطا فرمائیں کہ ہم بھی خوش ہو جائیں، ہم بھی خوش ہو جائیں۔ صحابہ کرام کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہو گئے اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ راضی مانے خوش ہونا، یہ اللہ سے خوش ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہو گئے، یعنی اتنی نعمتیں مل جائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ ہم خوش ہو جائیں، اور اتنی نعمتیں مل جائیں کہ آپ بھی ہم سے خوش ہو کر کے نعمتیں عطا فرمائیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑی سرفرازی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، تو بندہ کہتا ہے ورض عنا، ہم سے راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے اور ہمیں بھی راضی کر دیجیے۔ اور 10 آیتیں حضور نے تلاوت کی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان باتوں پر عمل کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا، جو بندہ ان باتوں پہ عمل کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اب غور کیجیے، قرآن پاک کو اگر بغیر سمجھے پڑھا جائے
تو کیا ان باتوں پہ عمل کرنے کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے کلام کو سمجھ کر کے پڑھنا ضروری ہے، مسلمان پر بھی مشرک پر بھی ضروری ہے۔ مشرک کو بھی اللہ پوچھیں گے ہم نے قرآن بھیجا تھا اور اس میں پیغام تھا توحید کا، تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے جاؤ جہنم میں، اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے جاؤ جہنم میں۔ تو یہ قرآن ایسا ہے کہ غیروں کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے، اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن سمجھنا ضروری نہیں، صرف بغیر سمجھے تلاوت کرنا کافی ہے۔ تلاوت کرنے سے ثواب ضرور ملتا ہے، یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں تلاوت کرنے سے ثواب ہی نہیں ملتا ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں ہر حرف پر ثواب ملتا ہے۔ الف لام میم اس کا مطلب کوئی نہیں بتا سکتا، مگر الف کا بھی ثواب ہے، لام کا بھی ثواب ہے اور میم کا بھی ثواب ہے۔ تو ثواب تو ملے گا تلاوت کرنے پر، لیکن سمجھ کر کے پڑھنے پر بہت زیادہ ثواب ملے گا، 10 گنا بڑھ جاتا ہے بندہ قرآن پاک کو جب سمجھتا ہے۔ اس لیے بھائیوں قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی عادت ڈالو، زندگی میں ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ پچھلی زندگی میں تصور نہیں کر سکتے تو ایسی تبدیلی۔ جو بھی ترجمہ قرآن کا آپ کے پاس ہے اس کو پڑھیے، معنی کو پڑھیے، بس اپنی طرف سے مسئلے مت نکالیے، اپنی طرف سے الٹے سیدھے مطلب نہ نکالیے۔ جو اللہ نے کہا ہے اور ترجمے میں جو لکھا ہوا ہے اتنے کو پڑھ کے سمجھیے۔ اور قرآن مشکل نہیں ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ تو دیکھیے قرآن میں 5 قسم کے احکام ہیں، 4 قسم کے احکام نصیحت کے قبیل سے ہیں اور 1 مسئلے مسائل کے قبیل سے۔ تو مسائل جو باریک ہیں وہ تو علماء سمجھیں گے، اس کے بغیر تو نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ قرآن کا بعض مضمون اتنا گہرا ہے کہ اس کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن علم الجل، تذکیر بآیات اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالموت، یہ 4 قسم کے مضامین ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو سمجھنا ہے۔ اس لیے قرآن کا تھوڑا سا حصہ جو احکام کا ہے وہ علماء سے سمجھنا ہے اور بقیہ خود سے سمجھنا ہے، جیسے ترجمے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا یہ بڑی مجبوری کی بات ہے، بڑی کمی کی بات ہے۔ علماء نے اردو میں ترجمہ کیا ہے تاکہ اردو سمجھنے والے پڑھیں۔ علماء نے جو اردو میں لکھا ہے وہ علماء کے لیے نہیں لکھا ہے، علماء تو عربی زبان جانتے ہیں اور عربی زبان کی تفسیروں سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ اردو میں خاص طور سے عام لوگوں کے لیے لکھا ہے۔ جو اردو نہیں جانتا ہے کون سی زبان جانتا ہے، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ملے گا۔ آپ ڈھونڈیے، آپ جس زبان کے جاننے والے ہیں اس زبان میں قرآن کا ترجمہ مل جائے۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ جو ان 10 آیتوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان 10 آیتوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ جس کو اللہ پر یقین ہے وہ کامیاب ہو گیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا کامیاب ہو گئے، ایمان اس کے اندر ہے
میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 7 عقیدے کا ماننا ایمان ہے. بتایا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کتنے ہوئے؟ 7 احکام، 7 عقیدے ہوئے. ان عقیدوں کو مضبوطی سے تھامنے والا مومن ہے، صاحب ایمان ہے. صاحب ایمان کامیاب ہو گئے. مفسرین لکھتے ہیں اے دنیا والوں، تم سوچتے ہو جو پڑھنے میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے. تم سوچتے ہو کالج میں کامیاب ہو گیا، پہلی پوزیشن حاصل ہو گئی تو وہ کامیاب ہے، فرسٹ ڈویژن حاصل ہو گئی تو وہ کامیاب ہے. تم سوچتے ہو جس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہو جائیں وہ کامیاب ہے. تم سوچتے ہو کہ جس کے پاس جائیداد بہت زیادہ ہو جائے وہ کامیاب ہے. کسان سوچتا ہے جس کے پاس بہت غلہ ہو گیا وہ کامیاب ہے. کوئی کامیاب نہیں. اللہ کے یہاں صرف مسلمان کامیاب ہے. اللہ کے یہاں صرف ایمان والا کامیاب ہے. ایمان والا ہی کامیاب ہے. اب سوال ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ یہ فرمایا اللہ نے قد افلح المؤمنون. افلح کے معنی کامیاب ہو گیا. تو فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی اسے کہتے ہیں ہر مراد مل جائے، ہر مراد مل جائے، ہر مقصد حاصل ہو جائے، جو جی چاہ رہا ہے سب مل گیا تو کامیاب ہے. کیا دنیا میں ہر مراد ملے گی؟ بولیے بھائی، کیا دنیا میں ہر مراد ملے گی؟ نہیں ملے گی ہر مراد. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں بیمار ہیں، بہت سے لوگ ہیں کمزور ہیں، بہت سے لوگ ہیں پیسے سے پریشان ہیں، بہت سے لوگ ہیں قرض تلے پڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کوئی اچھی چیز لینا چاہتے نہیں لے سکتے ہیں، کوئی اچھی جائیداد لینا چاہتے نہیں لے سکتے ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ، ہر مراد پوری نہیں ہو سکتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. انسان کی لالچ کی کوئی حد نہیں ہے. لالچ کی کوئی حد نہیں ہے. ہر مراد نہیں پوری ہو سکتی اس دنیا میں. ہر مراد پوری ہوگی جنت میں. ہر مراد پوری ہوگی جنت میں. جنت میں بندہ جو چاہے گا سو ملے گا. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اتنی نعمت ملے گی کہ آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی. اتنی نعمت ملے گی کہ کان نے سنا نہیں ہوگا. اتنی نعمت ملے گی کہ قلب پہ اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا. اتنی نعمت ملے گی. تو فلاح کے معنی کامیابی، آخرت کی کامیابی کو ہی فلاح کہا جا سکتا ہے. جنت ملنے کو ہی فلاح کہا جا سکتا ہے. جہاں ہر چیز مل جائے، ہر مراد پوری ہو جائے، ہر خواہش پوری ہو جائے، وہ جنت ہے. اس دنیا میں فلاح نہیں ہے. اس لیے کوئی سمجھتا ہے امتحان میں کامیابی، غلط. کوئی سمجھتا ہے پیسے میں کامیابی، غلط. کوئی سمجھتا ہے صحت میں کامیابی، غلط. کوئی سمجھتا ہے اولاد میں کامیابی، غلط. کوئی سمجھتا ہے بینک بیلنس میں کامیابی، غلط. کوئی سمجھتا ہے کہ کھیت بہت ہو جائے، زمین بہت ہو جائے کامیابی، غلط. کوئی سمجھتا ہے غلے بہت ہو جائے کامیابی، غلط. دنیا میں جتنے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، غلط. کامیاب صرف اور صرف ایمان والا ہے کہ اسے ایمان یہاں نصیب ہو گیا کہ جنت کی چابی اس کے پاس ہے. جنت کی چابی اس کے پاس ہے. اس لیے ہم سب کو
اللہ کی نعمت پر، نعمت ایمان پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ علی نعمت ایمان، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو آیتیں تلاوت فرمائیں، ان آیتوں میں مومنین کی 7 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ کتنی صفتیں بیان کی گئی ہیں؟ 7 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 المؤمنون، ایمان والے۔ ایمان والے یعنی 7 عقیدے کو صحیح صحیح ماننے والے، ایک صفت ہو گئی، وہ کامیاب ہے۔ یہ کون ہے اور کیا صفت پائی جائے گی مسلمان کے کامیاب ہونے کے لیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں پرسکون رہتے ہیں، اپنی نماز میں پرسکون رہتے ہیں، اپنے قلب کو اللہ کی طرف مائل رکھتے ہیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل رکھتے ہیں۔ دوسری صفت ہے، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نگاہ سجدے پہ رکھنی چاہیے، لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نگاہ کو اوپر رکھتے ہیں، کبھی ہم دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم بائیں دیکھ رہے ہیں۔ تو بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، غافل ہوتا، تو اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو نماز میں تواضع کرتے ہیں، بالکل عاجزی کرتے ہیں، تو خاشعون کے معنی عاجزی کرے تو، پرسکون کرے تو، اور قلب کو اللہ کی طرف مائل کرتے ہیں، یہ کرے تو، تینوں کرنے میں ایک ہی ہے، مطلب سب کا ایک ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو پرسکون طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں دل کو، اور دل کے اندر عاجزی رہتی ہے، ساری چیز پائی جاتی ہے۔ تو خاشعون میں گویا کہ 3 صفت پائی ہے، ایک قلب کا اللہ کی طرف مائل ہونا، اور ایک قلب کا عاجز ہونا، اور ایک قلب کا پرسکون ہونا، یہ ساری چیز خاشعون میں موجود ہے۔ تیسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مسلمان کامیاب ہیں جو بیکار چیزوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، بیکار چیزوں سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب یہ بندے بیکار چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بالکل شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، مرّوا کرامًا کے معنی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کسی بیکار بات میں نہیں لگتے۔ کوئی جوا کھیل رہا ہے ادھر دیکھتے ہی نہیں، کوئی سٹا بازی کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہی نہیں، کوئی زنا کر رہا ہے ادھر دیکھتے ہی نہیں، کوئی تاش کھیل رہا ہے ادھر دیکھتے نہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہے اسے دیکھتے ہی نہیں، اپنے کو اللہ کی طرف متوجہ بھی رہتے ہیں، لغو اور بیکار چیز سے دور رہتے ہیں، جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہو اور نہ دین کا فائدہ ہو، وہ لغو ہے۔ جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، وہ لغو ہے۔ تو لغو سے دور رہتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ٹائم پاس، یہ کام کر رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، اے اللہ کے بندے، ارے ٹائم تو جو اللہ نے دیا ہے یہ امانت ہے، اس امانت کو صحیح طریقے سے گزارو، کسی خیر میں لگا کر کے گزارو، جس میں اپنا دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، اس خیر میں لگا کر گزارو۔ یہ ٹائم پاس ہے نا، یہ مسلمان کی تعبیر نہیں ہے، یہ فاسق فاجر کی تعبیر، غیر مسلم کی تعبیر ہے۔ ٹائم پاس کوئی چیز نہیں ہے،
بندہ مسلمان ہے یا تو دین کے کام میں رہے گا، یا تو آخرت کی بھلائی میں رہے گا، یا دنیا کی بھلائی میں رہے گا، کوئی نہ کوئی کام کرے گا۔ تو یہ ہے لغو سے بچنا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ چوتھی صفت ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، یہ وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے، مسلمان ہمیشہ زکوٰۃ ادا ہی کر دیتا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ چھپے ہوئے پیسے رکھے ہوئے رہتے ہیں، اسے کون دیکھتا ہے، کون جانتا ہے؟ نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ جان رہے ہیں کون سا پیسہ کہاں ہے، اس کی زکوٰۃ کتنی ہے۔ وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان کا تقاضے سے دور ہے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ضرور زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے۔ جس آدمی کا کہ زکوٰۃ کا جو مہینہ ہے اسی مہینے میں وہ ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ یہ چوتھی صفت بیان کی ہے۔ یہاں پر علماء کے لیے ایک بات بیان کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ کا وجوب ہوا ہے مدینہ پاک میں، جب حضور ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ تک زکوٰۃ واجب ہوئی، اور یہ آیت مکی ہے، تو اس سے زکوٰۃ کا بھی کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے کا تفصیلی نصاب حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک میں بتایا ہے، اور صدقات اور مال کے خرچ کرنے کی بات مکہ مکرمہ میں بھی تھی۔ اس کا ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معنی ایک تو ہم مال سے 40واں حصہ ادا کرتے ہیں، 4 لاکھ میں 1 لاکھ روپیہ ادا کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے۔ نہیں، 40 لاکھ میں 1 لاکھ ہم ادا کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور ایک زکوٰۃ ہے پاکیزہ کرنا اپنے دل کو، یہ بھی معنی ہے پاکیزہ رکھنا اپنے دل کو۔ اس چیز سے اپنے دل کو کینہ سے، حسد سے اور زنا سے اور دیگر برائیوں سے پاکیزہ رکھنا اپنے کو، اپنی زبان کو، اپنے قلب کو، اپنے عمل کو پاکیزہ رکھنا، برے اخلاق سے الگ رہنا، برے اخلاق کو نکال دینا، یہ ہے زکوٰۃ۔ تو بعض مفسرین نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے معنی ہے اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنا۔ تو 4 صفت ہو گئی، والذین هم لفروجہم حافظون۔ 5ویں صفت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، نگرانی رکھتے ہیں، یعنی اپنی شرمگاہ کو گندی جگہ میں استعمال نہیں کرتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں۔ زنا سے بچتے ہیں تو زنا سے بچنے کے لیے اللہ نے ان کو بیویاں دے رکھی ہیں، اور زنا سے بچنے کے لیے عورتوں کو اللہ نے شوہر دے رکھے ہیں، زنا سے بچنے کے لیے اللہ نے باندیاں دے رکھی ہیں۔ میدان جنگ میں جو غیر کی عورتیں قبضے میں آتی تھی تو ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں کر دیا۔ تو مسلمانوں کے گھر میں کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کر دیا اور ان کو خادمہ بنا دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے خادمہ سے بھی شہوت پوری کرنے کی اجازت دی تھی، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر اپنی شرمگاہ کی حفاظت غیر بیوی سے کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اپنی شہوت بھی پوری کر لیتے ہیں۔ اور ما ملکت ایمانہم،
یا ان وادیوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں کہ جن کے مالک ہیں ان کے داہنے ہاتھ، یعنی جن وادیاں، داہنے ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی داہنے ہاتھ سے ہی زیادہ کام کرتا ہے، تو گویا کہ وادیوں کا مالک ہونا، یہ مالک ہونے کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے ایمان سے کر دی۔ 5 صفت ہوئی، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فرمایا کہ یہ بیویاں اور وادیاں ایسی ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، ان پر کوئی ملاحنہ نہیں ہے۔ ملامت کا ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ملاحنہ، ان پر کوئی ملاحنہ نہیں ہے۔ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو آدمی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ان کے علاوہ راستے کو دیکھے گا، تو جو آدمی طلب کرے گا ان کے علاوہ کو شہوت پوری کرنے کے لیے، چاہے وہ جیسے بھی شہوت پوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے اور دوسرے گناہ میں شہوت پوری کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ نے حد بنایا ہے کہ اپنی بیویوں کے علاوہ دوسرے سے ملاقات نہ کرو، یہ زنا ہے۔ تو جو بندہ اس حد کو نہیں مانتا ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اللہ کی لکیر ہے، اللہ نے حلال کی لکیر کھینچ دی کہ یہ حلال ہے، بندہ حلال کو چھوڑ کر کے حرام میں کودتا ہے، یہ حرام میں کودنا یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ اب آگے 6 اور 7 صفت بیان کی، جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 6 اور 7 صفت امانت کی حفاظت کرتے ہیں کہ جس نے امانت دی ہے اس کی امانت اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس مکہ والے امانت رکھتے تھے اور حضور علیہ السلام بھی امین تھے، حضور اپنے پاس لوگوں کی امانت رکھتے تھے اور اس امانت کو واپس کرتے تھے۔ جب ہجرت کرنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ حضور نے لیٹا دیا کہ علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور لوگوں کی امانتیں رکھی ہیں سب واپس کر دینا، اس کے بعد تم آنا۔ تو امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدے کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک نماز پڑھ لی فجر کی، ظہر میں بھی جانا ہے، ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، جب ٹائم ہو جاتا ہے مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد نہیں ہے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیا، مصلی نہیں ہے رومال بچھا کے نماز پڑھ لیا، کچھ بھی نہیں ہے ویسے منٹ بعد بھی بات کرنی ہے، تو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، فرض نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نفل نماز کی حفاظت کرتے ہیں، واجب نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان 7 اوصاف کے بیان کرنے کے بعد اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، جن کے اندر یہ ساری صفت پائی جائے گی تو کس کے وارث ہوں گے؟ جنت کے وارث ہوں گے۔ جنت انہیں ملے گی، دوسروں کو جنت نہیں ملے گی۔ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ جنت نہیں ملے گی، نماز والے نہیں ہیں جنت نہیں ملے گی، زکات والے نہیں ہیں ان کو جنت نہیں ملے گی، زنا کرنے والے ہیں جنت نہیں ملے گی، امانت میں خیانت کرنے والے ہیں جنت نہیں ملے گی، وعدہ خلافی کرنے والے ہیں جنت نہیں، جنت ملے گی ان سارے اوصاف کے حاملین کو، سارے اوصاف کے حاملین کو جنت ملے گی۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ کیا ہے جنت میں؟ جنت میں
وہاں دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ نے گھنیرے پیڑ رکھ رکھے ہیں، ان کے سائے میں رہیں گے اور بڑی اچھی سی ہوا آتی رہے گی مزے۔ اور بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ جو چاہے گا بندہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم فیہا خالدون، یہ بندے اسی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کبھی نعمت مل جاتی ہے چھیننے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن جنت کی نعمت جب ملے گی تو چھیننے کا خطرہ نہیں ہے۔ جنت کی نعمت ملے گی تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اس لیے اللہ نے ہم فیہا خالدون ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ جو 10 آیتیں ہیں بلکہ 11 آیتیں ہو گئی، ان 11 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ جو حدیث شریف میں شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ 10 آیتیں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ عرب عقول کو بولتے تھے اور عادات کو چھوڑتے تھے، اس کو سمجھیے، راؤنڈ فگر بولتے تھے اور راؤنڈ فگر سے جو الگ رہتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، تو 11 کو بھی 10 بولتے تھے۔ تو راؤنڈ فگر کو اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث شریف میں شان نزول میں کہا گیا ہے 10، لیکن در حقیقت یہ 11 آیتیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب